السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پیش ہے حضرت امام احمد بن حنبل شیبانی بغدادی کی حالات زندگی۔ نام و نسب: امام عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسد بن مازن بن شیبانی بن زحل بن ثعلبہ بن عکابہ بن سعد بن علی بن بکر بن واثل شیبانی مروزی بغدادی۔ سن 14 ہجری میں حضرت عمر کے حکم و مشورہ سے حضرت عتبہ غزوان نے بصرہ آباد کیا، جہاں عرب کے مختلف قبائل آباد ہوئے۔ ان میں بنی شیبان بن زحل کی ایک شاخ بنو مازن بھی تھی، جس سے امام احمد بن حنبل کا نسبی و خاندانی تعلق تھا، تو آپ کے خاندان والے بھی مرو میں آباد ہو گئے اور وہیں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ ولادت و بچپن: امام صاحب کے والد کسی وجہ سے مرو سے ترک وطن کر کے 164 ہجری کے حدود میں بغداد چلے آئے۔ اس وقت امام احمد بن حنبل شکم مادر میں تھے۔ ربیع الاول 164 ہجری میں بغداد ہی میں پیدا ہوئے، جبکہ خود آپ کا بیان ہے کہ بغداد آنے کے بعد جلد ہی 30 برس کی مختصر عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ اپنے والد کو دیکھا نہ دادا کو دیکھا۔ والدہ نے میری تربیت کی، ماں نے اپنے اس یتیم بچے کو بڑے اہتمام اور پیار و محبت سے تعلیم و تربیت دی۔ مکتب کی تعلیم اور نیک نفسی: امام صاحب بچپن سے مکتب میں تعلیم حاصل کرنے لگے تھے اور اسی زمانہ میں ان کی شرافت، نیک نفسی اور بزرگی کا شہرہ ہو گیا تھا۔ ابو عفیف راوی کا بیان ہے کہ احمد بن حنبل مکتب میں ہمارے ساتھ تھے۔ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے اور ہم طلبہ ان کی بزرگی سے واقف تھے۔ اس زمانے میں خلیفہ مقام رقہ میں تھا اور بغداد کے اعیان و اشراف ان کے ساتھ وہاں مقیم تھے۔ وہ لوگ اپنے گھروں کو خط لکھتے تھے اور ان کی عورتیں مکتب کے معلم کے یہاں کہلانے بھیجتی تھی، احمد بن حنبل کو بھیج دو تاکہ وہ ہمارے خطوط کا جواب لکھ دے۔ وہ سر نیچا کیے گھروں میں جاتے تھے اور ان کے خطوط لکھتے تھے۔ بعض اوقات کوئی نامناسب بات ہوتی تو اس کو نہیں لکھتے تھے۔ راہ طلب میں مشکلات اور فقر و فاقہ: احمد بن ابراہیم دورقی کا بیان ہے کہ احمد بن حنبل عبد الرزاق کے یہاں سے مکہ آئے تو میں نے ان کو بہت تھکا ماندہ پایا۔ میں نے کہا، ابو عبداللہ، آپ نے اس سفر میں بڑی مشقت برداشت کی ہے، جسم پر تھکن کے آثار ظاہر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عبد الرزاق سے جو علمی استفادہ کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ مشقت بہت معمولی ہے۔ امام صاحب واسط میں یزید بن ہارون کے یہاں سخت سردی کے زمانے میں گئے۔ مالی مشکلات درپیش ہوئی تو اپنا جبہ ایک ساتھی کو دیا تاکہ اس کو فروخت کر دے۔ اس نے یزید بن ہارون سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے 200 درہم بھجوائے، مگر امام صاحب نہ یہ کہ قبول نہیں کیا کہ میں ضرورت مند اور مسافر ہوں، مگر اپنے کو اس طرح ہدایہ اور عطایا کا عادی بنانا پسند نہیں کرتا ہوں۔ جس زمانے میں امام صاحب مکہ مکرمہ میں سفیان بن عیینہ سے تحصیل علم کر رہے تھے، ان کے کپڑے اور وغیرہ چوری ہو گئے۔ جب اس کا پتہ چلا تو پوچھا کہ میری الواح کا کیا ہوا جن میں احادیث لکھی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ طاق میں محفوظ ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے کئی دن مجلس درس میں حاضری نہیں ہوئی اور پتہ چلانے پر معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر 2 پرانے کپڑے ہیں۔ اس کے بعد ایک ساتھی سے 1 دینار لے کر کپڑا خریدا۔ کیا ہی قدر
علم اور ادب علم تھا، سارا سامان لٹ گیا، اس کی کوئی فکر نہیں، فکر ہوئی تو بس ذخیرے علم کی، اور ادب اس قدر کے گندے اور پرانے لباس میں مجلس علم میں حاضر نہ ہوئے۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ کہیں دنیاوی مجلسوں میں جانا ہو تو خوب اہتمام کرتے ہیں، اور مجلس درس میں حاضر ہونا ہو تو بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ کتنے تو وضو بھی نہیں کرتے، گرچہ آپ کی ہر کتاب قرآن نہیں کہ وضو ضروری ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث ہی کے متعلقات ہے، اور یہ درسگاہیں علم و عرفاں، فیضان الہی، نور باری تعالی اور نزول ملائکہ کی آماج گاہ ہے۔ ہم ان کا جتنا احترام کریں گے، پاک و صاف رہیں گے، خود علم ہمارے سینوں میں اتنا ہی سرایت کرے گا۔ جس زمانے میں امام صاحب کی علمی و دینی شہرت بام عروج پر تھی، اور ان کی شخصیت، علمیت، دینداری اور بزرگی کا عام چرچا تھا، ایک شخص نے دیکھا کہ ہاتھ میں دوات لیے کسی محدث کے درسگاہ میں جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابو عبداللہ، آپ علم کے اس بلند مقام پر پہنچ چکے ہیں اور امام المسلمین ہیں، پھر بھی پڑھنے جا رہے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا، مع المحبرتی الی المقبرہ، دوات کے ساتھ قبرستان تک، یہ قلم دوات کا ساتھ تو قبر تک رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمیں امام صاحب کے اس قول سے سبق لینا چاہیے، اور اس مقولہ کو اپنے ذہن و دماغ میں نقش کر لینا چاہیے۔ آج فراغت کے بعد ہمیں کسی چیز کا یقین ہو یا نہ ہو، اپنے کامل ہونے کا یقین کامل طریقے سے ہو جاتا ہے۔ کسی سے علمی استفادہ رجوع کو عار سمجھتے ہیں اور نقص خیال کرتے ہیں۔ نقص یہ نہیں کہ آپ استفادہ اور رجوع نہ کریں، بلکہ نقص یہ ہے کہ آپ استفادہ اور حصول علم کی جستجو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیں، خود کو کامل سمجھ کر عالم کامل تو نہیں، ناقص ضرور ہو جائیں گے۔ حدیث پر عمل۔ امام صاحب زمانے طالب علم ہی سے ہر حدیث پر عمل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے جو حدیث لکھی ہے اس پر عمل کیا ہے، حتیٰ کہ جب یہ حدیث معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوائی اور ابو طیبہ حجام کو 1 دینار عنایت فرمایا، تو میں نے بھی پچنا لگوا کر حجام کو 1 دینار دیا۔ علم کو محفوظ رکھنے اور عمل کا عادی بننے کے لیے سب سے مفید نسخہ ہے کہ جو پڑھیں اس پر فوراً عمل شروع کر دیں۔ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ۔ ایک مرتبہ ابن علیہ کی درسگاہ میں کسی طالب علم نے کوئی بات کہی جس پر تمام طلبہ ہنس پڑے۔ احمد بن حنبل بھی حلقہ درس میں موجود تھے۔ ابن علیہ طلبہ پر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ یہاں احمد بن حنبل موجود ہیں اور تم لوگ ہنس رہے ہو۔ یزید بن ہارون کے یہاں امام صاحب طلب علم کے لیے گئے تو وہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ امام صاحب بیمار پڑ گئے تو یزید بن ہارون ان کی عیادت کے لیے آئے اور سواری بھیجی۔ امام صاحب نے اپنے شہر بغداد کے علماء اور محدثین سے تحصیل و تکمیل کے بعد کوفہ، بصرہ، مکہ، مدینہ، یمن، شام، جزیرہ عبادان، واسط وغیرہ کا سفر کر کے ان مقامات کے اساتذہ اور شیوخ سے استفادہ کیا۔ ان کے شیوخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چند مشاہیر اساتذہ کرام۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں ان چند مشاہیر شیوخ کے نام دیے ہیں: اسماعیل بن علیہ، حشیم بن بشیر، حماد بن خالد خیاط، منصور بن سلمہ خزاعی، مظفر بن مدرک، عثمان بن فارس، ابو النصر ہاشم بن قاسم، ابو سعید مولا بنی ہاشم وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے اساتذہ کا نام اس میں تاریخ بغداد میں موجود ہے۔ امام شافعی سے خصوصی تلمذ و تعلق۔ امام احمد بن حنبل ان شیوخ میں امام شافعی سے زیادہ قریب تھے۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ احمد بن حنبل امام شافعی کے تلامذہ اور خواص میں سے تھے۔ وہ ان کے ساتھ برابر رہے، یہاں تک کہ شافعی چلے گئے اور جاتے جاتے یہ کہہ کر گئے کہ میں بغداد سے اس حال میں نکلا ہوں کہ احمد بن حنبل سے زیادہ متقی اور زیادہ فقیر نہیں چھوڑا۔ ادریس بن عبد الملیک
ادریس بن عبد الکریم خلف سے روایت کرتے ہیں کہ احمد بن حنبل ابو عوانہ کی حدیث سننے کے لیے میرے یہاں آئے۔ میں نے بہت چاہا کہ ان کا اعزاز و احترام کروں، مگر انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ہی بیٹھوں گا، ہم کو حکم کر دیا کرے کہ جس سے علم حاصل کرتے ہیں ان کے سامنے تواضع اختیار کرے۔ اسی طریقے سے قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں احمد بن حنبل کی ملاقات کے لیے بغداد گیا، وہ یحییٰ بن معین کے ساتھ میرے پاس آئے اور ہم نے حدیث کا مذاکرہ کیا۔ جب تک یہ مجلس جاری رہی احمد بن حنبل میرے سامنے کھڑے رہے۔ جب میں کہتا کہ ابو عبداللہ اپنی جگہ بیٹھ جا تو کہتے تھے آپ میرا خیال نہ کریں، میں چاہتا ہوں کہ علم کو اس کے طریقے سے حاصل کروں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک تحصیل و تکمیل میں بسر کرنے کے بعد باقاعدہ مجلس درس قائم کی اور فتویٰ دیا۔ اس سے پہلے بوقت ضرورت حدیث کی روایت اور افتاء کی خدمت انجام دیتے تھے، مگر باقاعدہ تدریس کے حلقات 40 سال کی عمر میں قائم کیا۔ محمد بن عبد الرحمن شیرفی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں احمد بن حنبل کے پاس تھا، انہوں نے عبد الرزاق کی ایک حدیث بیان کی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حدیث کا املا کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی عبد الرزاق زندہ ہے، تم مجھ سے اس حدیث کی روایت کر کے کیا کرو گے؟ طلبہ کی عزت و راحت کا خیال۔ امام صاحب اپنے عزیز طلبہ کے آرام و راحت کا پورا اہتمام کر کے دوسروں کو اس کی تاکید کرتے تھے۔ ہارون بن عبداللہ حمال کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو احمد بن حنبل میرے مکان پر آئے۔ سلام کے بعد میں نے ناوقت آنے کی وجہ معلوم کی تو فرمایا آج آپ نے میرے دل میں خلجان پیدا کر رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ ابو عبداللہ کیا بات ہے؟ تو بتایا کہ میں آپ کے حلقے درس سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ آپ سایہ میں بیٹھ کر حدیث بیان کر رہے ہیں اور طلبہ دھوپ میں اس حال میں ہے کہ ان کے ہاتھ میں قلم اور دفتر ہے۔ دوسری بار ایسا نہ کرے، جب درس دینے کے لیے بیٹھے تو لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ امام صاحب کی جلالت شان اور ان کے علمی و دینی رعب و دبدبہ کی وجہ سے ان کی کسی بات کا جواب دینے یا کسی معاملے میں ان سے بحث کرنے سے بہت ڈرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک جوان عالم ہے، جب وہ حدیث بیان کرتے وقت حدثنا کہتا ہے تو حاضرین ایک زبان ہو کر جو ہے صدقہ کہتے ہیں۔ یہ احمد بن حنبل ہے۔ امام صاحب اپنے تلامذہ کو اس بات سے شدت کے ساتھ روکتے تھے کہ وہ حدیث کے علاوہ ان کے آراء اور اقوال لکھیں۔ ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ ایک خراسانی شخص نے امام صاحب کو ایک جز دیا جس میں امام صاحب کے آراء و اقوال تھے۔ آپ نے اس کو لے کر دیکھا اور غصہ ہو کر کتاب رکھ دی۔ بقول ابن جوزی امام صاحب نے تواضع کی وجہ سے اپنے آراء و اقوال لکھنے کی ممانعت کی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سب مدون اور شائع ہوئے۔ امام احمد بن حنبل بلا مبالغہ لاکھوں احادیث کے حافظ تھے اور دماغ علم حدیث کا خزانہ تھا۔ اس کے باوجود احادیث کی روایت میں جزم و احتیاط اور اتقان کا یہ حال تھا کہ ہمیشہ کتاب لے کر درس دیتے تھے، اپنی حافظہ پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کے حالات۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حصول علم میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ سامعین آپ کو یہ باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ